تو یہ ایک مستقل فصل صاحب ہدایہ نے اس بحث کے لیے منعقد فرمائی ہے۔ اصل میں فقہ کی کتابوں میں جو طریقہ کار ہے وہ ایک کتاب، ایک باب، ایک فصل، ان تین الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو کتاب جیسے آپ جانتے ہیں کتاب الطہارت، اب اس میں مختلف موضوعات کے مسائل آتے ہیں۔ طہارت میں وضو کے مسائل بھی آتے ہیں، تیمم کے بھی آتے ہیں، غسل کے بھی آتے ہیں، تو یہ سب طہارت ہیں۔ تو مختلف موضوعات سے تعلق رکھتے ہیں۔ باب میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ موضوع تو ایک ہوتا ہے، البتہ مباحث جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ فصل میں بحث ایک ہوتی ہے، اس لیے یہ فصل کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ طائفۃ من المسائل، یہ مسائل فقہیہ کا ایک طائفہ ہے، ایک جماعت ہے، ایک گروپ ہے۔ وہ طائفہ جو مسائل فقہیہ ہیں اگر فقہ کی کتابوں میں ہو، دوسرے فن کی کتابوں میں ہو تو پھر اسی فن کے مسائل کا طائفہ مراد ہوگا۔ طائفۃ من المسائل تغیرت احکامها بالنسبت الی ما قبلها غیر مترجم بالکتاب والباب، کہ اس کو یعنی وہ طائفہ مسائل فقہیہ کا جو ما قبل سے وہ مغایر ہو۔ اب ما قبل میں مثلا وضو کے سنن کا ذکر ہوا، مستحبات کا ذکر ہوا، تو اب جو فصل میں جن مسائل کا ذکر ہوگا وہ ما قبل سے مغایر ہوگا، لیکن اس کی ہیڈنگ جو ہے وہ کتاب یا باب نہیں ہے بلکہ وہ فصل ہے۔ تو یہ جو طائفۃ من المسائل الفقہیہ ہوتا ہے، جس کا ترجمہ باب یا کتاب سے نہیں ہوتا تو اور ما قبل کا غیر ہو، اس کو فصل کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں صاحب ہدایہ نے فصل فی نواقض الوضوء، فصل ہے ان مسائل کے بیان میں، ان مسائل فقہیہ کے بیان میں جن مسائل فقہیہ کا تعلق ہے وضو کے توڑ دینے والی چیزوں سے۔ تو فرماتے ہیں متن تو یہ ہے، چونکہ بدایت المبتدی میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، یہ بھی صاحب ہدایہ نے اس کی دو شرح لکھی ہیں، ایک وہ کفایت المنتہی جو بڑی مفصل لکھی ہے اول آپ نے، تو بعد میں پھر ان کو شک پڑ گیا کہ بھئی یہ تو بہت لمبی ہو گئی ہے، اب لوگ طوالت کی وجہ سے پھر اس کتاب کو دیکھیں گے ہی نہیں، تو دوبارہ انہوں نے ہدایہ لکھی، دو شرح لکھی ہیں۔ تو یہ ہدایہ جو ہے یہ وہ شرح ہے جس کے اوپر صاحب ہدایہ جو اصحاب تخریج میں سے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، ان کو خود بھی بہت بڑا اعتماد کہ بھئی اس کو لوگ اب چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ، اتنی لمبی نہیں ہے اور اتنی مختصر بھی نہیں ہے کہ مخل بالفہم ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ بدایت المبتدی جو ہے اس کا متن ہے المعانی الناقضۃ للوضوء کل ما یخرج من السبیلین۔ تو متن میں یہ فرمایا کہ جو چیزیں جو معانی وضو کے ناقض ہیں، وضو کے توڑنے والے ہیں، وہ کیا ہے؟ کل ما یخرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو دو راستوں سے نکلے۔ دو راستوں سے مراد نیچے انسان کے اندر جو دو راستے ہیں فضلات کے نکلنے کے لیے اور اسی طرح چھوٹے پیشاب کے نکلنے کے لیے، وہ دو راستے مراد ہیں، چاہے وہ مرد کی ہو یا خاتون کے ہو۔
ان دو راستوں میں سے جو چیز نکلے تو اس کا خروج جو ہے وہ ناقض وضو ہے۔ اب چونکہ یہ تو ایک دعویٰ ہے جو متن میں ہوا ہے کہ یہ ناقض وضو ہے، اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ صاحب ہدایہ جو ہے یہ دلائل دیتے ہیں، ہماری فقہ جو ہے اس کی بنیاد دلائل پر ہے۔ تو پہلی دلیل اگر مسائل میں انہیں قرآن عظیم کی آیت ملتی ہے تو اس سے استدلال کرتے ہیں، آیت نہیں ملتی ہے تو پھر حدیث سے کرتے ہیں، اور عقلی دلیل بھی اس کے بعد دیتے ہیں۔ تو اپنے طریقہ کار کے مطابق جیسے ان کا طریقہ کار ہے، قرآن عظیم کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، جو قرآن کریم کی آیت ہے، آگے جو فرمایا کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو اصل میں یہ تیمم کے لیے تو ہے کہ تیمم کرو، اگر تمہیں پانی نہ ملے، پانی ملے تو پھر تو وضو کرنا ہے، اگر پانی نہ ملے تو فتیمموا صعیدا طیبا، اس وقت پھر پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو اب دیکھیں اس میں یہ فرمایا کہ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ڈونگی جگہ سے آ جائے، او جاء احد منکم، یا تم میں سے کوئی بھی آ جائے، کدھر سے آ جائے؟ من الغائط، ڈونگی جگہ سے۔ چونکہ یہ ایک قرآن عظیم یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی یہ بلاغت ہے سبحان اللہ کہ بعض چیزیں ایسی جن کا صراحتاً نام لینا قبیح شمار کیا جاتا ہے معاشرے میں، یا مہذب زبان کے خلاف ہو، وہ فصاحت و بلاغت ایک مہذب زبان کے وہ خلاف ہوں، تو پھر وہ اس کے نام قرآن عظیم میں صراحتاً نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کے لازم کا ذکر ہوتا ہے۔ واہ، یعنی مراد تو وہی ہوتا ہے لیکن اس کے لازم کا ذکر ہوتا ہے، یا ایسا ہو کہ وہ لازم ہے تو پھر ملزوم کا ذکر ہوتا ہے، لیکن مراد وہ لازم ہوتا ہے۔ یہاں مراد تو اصل میں وہ جو ما خرج من السبیلین ہے، جو دو راستوں میں سے کسی ایک راستے سے یا دونوں سے کچھ نکلا ہے، مراد تو وہی چیزیں اصل میں ناقض تو اس کا خروج ہے، لیکن ذکر کس کا ہے؟ غائط کا، کہ اس معاشرے میں جو قرآن عظیم کے نزول کا زمانہ ہے، اس نزول کے زمانے میں لوگ گھروں میں یہ بیت الخلا نہیں ہوا کرتے تھے، جیسے گھروں میں آج کل ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، یہ ٹوائلٹ گھروں میں نہیں ہوتے تھے، تو بول براز کے لیے لوگ باہر جاتے تھے۔ چنانچہ احادیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود بھی وارد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت دور جاتے تھے، اتنے دور کے لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جاتے۔ واہ، تو یہ وہ زمانہ تھا، اس لیے اب اتنے دور دور لوگ چلے جاتے تو پھر کہیں جا کر ڈونگی جگہ میں کسی کھڈے میں جا کر بیٹھ جاتے تو فراغت حاصل کر لیتے۔ تو وہ جو ڈونگی جگہ ہے وہ اصل میں گویا کہ ملزوم ہے، اور وہ جو خارج ہوتا ہے وہ اس کو لازم ہے، اس لیے یہاں ملزوم کا ذکر ہے، غائط کا، ڈونگی جگہ کا، اور یہ انسان جب وہاں جاتا ہے تو یہ لازم ہے کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ وہ اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے، حاجت کے لیے جاتا ہے۔ ویسے تو ڈونگی جگہ کو جانا کوئی نہ ثواب ہے صحیح، اور نہ کوئی اس کا مقصد ہے ہاں نہ کوئی مقصودی چیز ہے، تو کسی مقصد کے لیے جانا ہے، قضاء حاجت۔ وہ قضاء حاجت ہے۔ اس لیے قرآن عظیم نے غائط کا لفظ استعمال کیا کہ چونکہ مہذب زبان میں وہ بول براز کا جو لفظ ہے وہ فصاحت کے خلاف ہے،
اس لیے غائط کا ذکر فرمایا کہ تم میں سے کوئی غائط سے آ جائے، یعنی ڈونگی جگہ سے آ جائے، یعنی وضو توڑ کر آ جائے، اس کا دو سبیلین میں سے کسی سبیل سے کوئی چیز خارج ہو جائے، تو دیکھیں پھر قرآن عظیم نے کیا فرمایا، وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم پانی نہ پاؤ، کہ اگر پانی پاؤ تو وضو کرنا ہے، جی پانی نہ پاؤ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے پھر تیمم کرو، پاک مٹی کا قصد کرو، ارادہ کرو، تیمم کرو۔ تو جب تیمم میں گویا کہ یہ ضروری ہے کہ تیمم جو ہے اس سے طہارت ملتی ہے نا، طہارت حاصل ہوتی ہے، تو تیمم خلیفہ ہے کس کا؟ وضو کا۔ اسی لیے پہلے وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فرما دیا کہ پانی نہ ملے تو پھر تیمم کرنا ہے، کہ اصل تو وہ ہے، اصل پہلے ذکر ہو گیا۔ ہاں اصل کا ذکر تو پہلے ہے۔ لہذا اگر وضو ٹوٹ جائے ان چیزوں میں سے کسی سے تو اور پانی نہ ملے تو پھر تیمم کرو صعید طیب کا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ دلیل ہے کہ جب وضو کو واجب کر دیا یا تیمم اس کے خلیفہ کو واجب کر دیا، فتیمموا، یہ کیا چیز ہے؟ امر ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہے اصول فقہ میں کہ امر جو ہے یہ وجوب کے لیے آتا ہے، تو جب وضو کو واجب کر دیا جاء احد منکم من الغائط پر، ہاں کہ جو تم میں سے غائط سے آیا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ وضو کرے، تو جب وضو کو واجب کر دیا اس کے اوپر تو پتہ لگا کہ بھائی وضو ٹوٹ چکا ہے نا، اسی لیے تو واجب ہے، اسی لیے تو واجب ہوا۔ ورنہ وضو علی الوضو تو آپ پڑھ چکے ہیں مسائل فقہیہ میں کہ وہ تو واجب نہیں ہے، واجب نہیں اس کو تو حضور نے نور علی نور تو ضرور فرمایا ہے، ہاں بہتر ہے، لیکن واجب تو اس وقت ہے جب وضو نہ ہو۔ تو پتہ لگا کہ او جاء احد منکم من الغائط، جو آیا ہے غائط سے اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، تو سبیلین سے جو چیز خارج ہو گئی ہے اس سے وضو ٹوٹ گیا ہے۔ یہ طریقہ استدلال ہے صاحب ہدایہ کا کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ وضو ختم ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا جو چیز سبیلین میں سے کسی ایک سے نکل جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی متن کا دعویٰ تھا۔ آپ نے دیکھا ہاں کہ المعانی الناقضۃ للوضوء کل ما یخرج من السبیلین، جو بھی سبیلین سے نکلتی ہے چیز وہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض علماء تشریح کرتے ہیں صاحب بدایت المبتدی کے اس قول کی کہ یہ جو معانی ناقضہ للوضوء ہے یہاں پر اصل میں مضاف ایک مقدر ہے، کیونکہ کل ما یخرج من السبیلین المعانی الناقضۃ للوضوء یہ مبتدا ہے، جی اور ما یخرج من السبیلین ہاں یہ اس کی خبر ہے۔ یہ اس کی خبر ہے، کل ما یخرج من السبیلین۔ تو ما یخرج من السبیلین سے تو وہ جو چیز خارج ہوتی ہے نا وہ مراد ہے نا، جی ما یخرج، وہ جو ماں ہے۔ ہاں تو وہ جو خارج ہوتی وہ تو ذات ہے، جی وہ چاہے بڑا پیشاب ہے چاہے چھوٹا پیشاب ہے وہ تو ذات ہے۔ اور المعانی الناقضہ یہ تو معنی ہے، معانی معنی کی جمع ہے نا، صحیح صحیح بالکل یہ معنی ہے، صحیح۔ تو معنی جو ہے یہ وصف ہوتا ہے، تو ذات کا حمل وصف کے اوپر جائز نہیں ہوتا، اس لیے پتہ ہی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں تو آپ نے اس کو بنا دیا ہے ذات، خبر کو، پیچھے وصف کا ذکر ہے۔ ہاں تو پیچھے جو مبتدا ہے وہ وصف ہے، تو وصف کے اوپر تو ذات کا حمل، نہیں ہو سکتا۔ خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے، بے شک۔ تو یہاں تو حمل صحیح نہیں ہے۔ اس جواب کے لیے بعض علماء نکالتے ہیں یہاں پر کہ بلیغ عبارات میں صاحب بدایت المبتدی جو ہے یہ بہت بڑے فاضل آدمی ہیں، یہ اتنے چھوٹے آدمی نہیں ہے کہ اس قاعدے کو بھی نہیں جانتے، بے شک جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ عبارت بولی ہے، جس طرح قرآن کریم میں بھی ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، گاؤں سے پوچھو، تو اب گاؤں تو دیواروں کا نام ہوتا ہے، گھروں کا نام ہوتا ہے، تو دیواروں سے تو کوئی نہیں پوچھتا ہے، بے شک۔ تو اللہ جانتا ہے کہ یہ دیواریں تو جواب نہیں دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ،
قریہ سے پوچھو. ہاں تو عبارت بحذف مضاف ہے نا کہ واسأل اہل القریۃ. تو بلیغ کلام میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں پر محذوف ہوتا ہے، اور عبارت کی تصحیح کے لیے پھر علماء جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر عبارت اصل میں ایسی ہے کہ المعانی الناقضۃ للوضوء، ہاں یعنی خروج ما یخرج من السبیلین. ہاں جو معانی ناقضہ للوضوء ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ خروج ما یخرج، خروج ما یخرج من السبیلین، جو چیز سبیلین میں سے کسی ایک سے نکلتی ہے اس کا خروج وہ ناقض وضو ہے. خود اس چیز کی ذات پیچھے رہ گئی، خروج اس کی طرف مضاف ہو گیا. اس کا خروج، تو خروج بھی ایک معنی ہے کیونکہ یہ مصدر ہے، تو مصدر جو ہے یہ معنی ہوتے ہیں. تو اب معنی کا حمل آ گیا کس کے اوپر؟ معنی پر. تو عبارت ٹھیک ہو گئی، ذات کا حمل نہیں ہے. اور ہے بھی ایسا کہ اصل میں دیکھیں نا جو ما یخرج من السبیلین ہے، وہ جو ما یخرج جو ہے وہ تو ایک ذات ہے، اور وضو کو جو چیز توڑتی ہے وہ ذات اس کو نہیں توڑتی ہے، اس کا خروج توڑتا ہے. ورنہ وہ ذات تو انسان کے اندر پہلے سے موجود ہے. وہ تو پایا جاتا ہے پہلے سے. وہ جو بول براز ہے وہ تو پہلے سے پڑا ہوا ہے اندر. تو اگر اس کی ذات توڑ دے وضو کو تو پھر تو کسی کا وضو ہو ہی نہ کبھی بھی کسی کو، کیونکہ اس کی ذات تو ہمیشہ سے موجود ہے. وہ تو جب تک یہ زندہ ہے اور کھاتا پیتا ہے تو وہ بول براز چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب یا وہ تو پڑا رہتا ہے اس کا اندر. اس لیے اس کی ذات مراد نہیں ہے، وہ ناقض وضو نہیں ہے. ناقض وضو جو چیز ہے وہ اس کا سبیلین میں سے کسی ایک سبیل سے اس کا خروج ہے. نکلنا مراد ہے. ہاں تو جب اس کا خروج ہو جائے گا تو یہ ناقض ہو جائے گا، یہ وضو کو توڑ دے گا. تو ایک دلیل تو صاحب ہدایہ نے قرآن عظیم کی اس آیت سے استدلال کیا. دوسری دلیل حدیث سے استدلال کرتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہماری فقہ کی بنیاد جو ہے وہ دلائل پر ہے. تو یہ نقلی دلائل ہیں. دیکھیں کہتے ہیں وقیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل حدث. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ مل حدث، حدث کیا چیز ہے؟ بے وضوگی کیا چیز ہے؟ یعنی کن کن چیزوں سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، بے وضوگی آ جاتی ہے، انسان بے وضو ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا قالا ما یخرج من السبیلین، ما یخرج من السبیلین، جو چیز سبیلین سے نکلتی ہے بس وہی حدث ہے، اسی سے بے وضوگی آ جاتی ہے، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں بھی وہی عبارت معذوف ہے حدیث شریف میں بھی کہ خروج ما یخرج من السبیلین. سمجھ آ گئی؟ سبیلین میں سے کسی ایک سبیل سے جو چیز نکلتی ہے اس کا نکلنا، ہاں وہی حدث ہے، اسی سے بے وضوگی آتی ہے، اسی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب دیکھیں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں ایک بات ہے، اگلی بات جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک مذہب ہے. ہمارا مذہب تو متعین ہو گیا کہ جو بھی چیز سبیلین میں سے کسی ایک سبیل سے نکلے بس وضو کو وہ توڑ دے گی، جو بھی چیز ہو. دیکھیں اب سبیلین میں سے کسی ایک سبیل سے بعض چیزیں ایسی نکلتی ہیں جو عادتاً نکلتی ہیں، وہ عادت لوگوں کی ہے کہ وہ وہی چیز نکلتی ہے. جس طرح بول براز نکلتا ہے عادی چیز ہے، چھوٹا پیشاب نکلتا ہے اپنے راستے سے ایک عادی چیز ہے.
یا عورتوں کا وہ حیض کا خون ہوتا ہے وہ عادی چیز ہے. ہاں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو عادی ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز عادی ہے عادتاً جو جس پر عادت جاری ہے اس کے نکلنے سے تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن جو غیر عادی چیز نکل جائے اگرچہ سبیلین سے نکلے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جیسے غیر عادی چیز جیسے استحاضہ کا خون ہوتا ہے، بیماری کا خون. ایک تو حیض کا خون ہے نا، ایک بیماری کا خون ہے. 3 سے کم 10 سے زیادہ. ہاں، یا دونوں راستوں میں سے کسی راستے سے کوئی کیڑا نکلے، کیڑا، یا دونوں راستوں میں سے کسی راستے سے کوئی پتھر نکلے، چھوٹا پتھر نکلے، تو اب یہ چیزیں تو عادتاً نہیں نکلتی ہیں. لہذا امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ امور عادیہ میں نہیں ہے. تو جب امور عادیہ میں نہیں ہے تو ان سے وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے. یہاں پر جو چیز عادتاً، ہاں امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے او جاء احد منکم من الغائط، بے شک وضو ان سے ٹوٹ جاتا ہے جو سبیلین سے نکلے، لیکن عادی چیز نکلے تو. یا حضور نے جو فرمایا کہ ما یخرج من السبیلین، اس سے عادی چیزیں مراد ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا غیر عادی سے نہیں وضو ٹوٹے گا. صاحب ہدایہ، لیکن ہمارا مذہب تو یہ ہے، ہمارا مذہب تو پہلے انہوں نے متعین کر دی کہ جو بھی چیز نکلے عادی ہو کہ غیر عادی ہو، عادی ہو غیر عادی ہو، سب سے وضو ٹوٹ جائے گا. صاحب ہدایہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے گویا کے رد کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. فرماتے وہ کلمۃ ما عامۃ. دیکھو حدیث میں جو آتا ہے کہ ما یخرج من السبیلین، ما حضور نے جو فرمایا کہ جو بھی نکلے سبیلین میں سے، ما، تو یہ ما جو ہے اصول فقہ میں آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ من اور ما یہ عموم کے لیے آتے ہیں. یہاں بھی صاحب ہدایہ نے اسی سے استدلال فرمایا کہ کلمۃ ما عامۃ. ماں کا جو کلمہ ہے یہاں حدیث میں جو آیا ہے وہ تو عام ہے. تو جب عام ہے تو یہ صرف عادی کو شامل نہیں ہے، اس میں غیر عادی بھی. اس لیے فرماتے کہ فتتناول المعتاد وغیرہ، لہذا جو عادی چیز ہے وہ بھی، اس کو بھی یہ ماں شامل ہے، اور جو غیر عادی چیز ہے اس کو بھی یہ ماں شامل ہے. لہذا ہمارا مذہب جو ہے وہ ظاہر حدیث پر مبنی ہے، ظاہر حدیث پر. اور ظاہر حدیث کا تقاضا یہی ہے کہ معتاد غیر معتاد جو بھی چیز سبیلین سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. یہ تو دو دلیلیں یہاں پر حضرت صاحب ہدایہ نے اس مسئلہ پر دے دی ہے، ایک قرآن کریم کی آیت اور ایک حدیث، اور پھر اپنے مذہب کو مضبوط بھی کر دیا کہ ہمارا مذہب ظاہر حدیث پر مبنی ہے. آگے ماتن نے فرمایا کہ والدم والقیح اذا خرجا من البدن فتجاوزا الى موضع يلحقه حكم التطهير والقیء ملء الفم. ہاں صاحب مطلب فرماتے ہیں بدایت المبتدی والے کہ والدم، خون اگر نکلے بدن سے، والقیح، پیپ نکلے. لیکن کیسے نکلے؟ خون یا پیپ جو ہے اس کے ناقض الوضو ہونے میں شرط ہے، مشروط ہے، مطلقاً خون نہیں. کب؟ اذا خرجا من البدن فتجاوزا الى موضع يلحقه حكم التطهير. یہ اس وقت ناقض ہے، وضو کے لیے توڑنے والے ہیں دونوں، کہ جب بدن سے یہ نکلے اور نکلنے کے ساتھ وہ ایسی
جگہ کی طرف تجاوز کرے جس جگہ کو حکم تطہیر لاحق ہوتا ہے. یعنی نماز کے لیے وضو میں جس کا تطہیر ضروری ہے ایسی جگہ کو یہ شامل ہو جائے، ایسی جگہ کی طرف یہ تجاوز کر لے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس وقت پھر یہ خون اگر تجاوز کر جائے یا پیپ جو ہے وہ نکلے وہ تجاوز کر جائے تو پھر ان دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح والقیء مل الفم، اگر قے کسی کو آئی لیکن قے کے لیے بھی مشروط ہے، وہ مطلق قے نہیں بلکہ وہ قے مل الفم جو بھرے منہ آئے، منہ بھر جو کہ ہاں منہ بھر کر آ جائے تو اس وقت یہ بھی ناقض وضو ہے. اب دیکھیں یہ تو ہمارا مذہب ہے. متن میں صاحب متن نے دونوں باتوں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. دم اور پیپ دونوں کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ نکلے تو وہ تجاوز کر جائے اپنے محل سے. دیکھیں جیسے فرض کرو میری اس انگلی کے کسی پوٹے سے یہاں سے وہ خون نکلا، ایک خون کا وہ سوراخ ہے جہاں سے وہ نکل رہا ہے، ایک اس سوراخ کے ارد گرد کی جگہ ہے. تو سوراخ کے منہ کے ارد گرد جو جگہ ہے وضو میں تو تطہیر اس کا لازم ہے، وضو میں اس کو پاک کرنا، پاک ہونا اس کا ضروری ہے. اچھا تو اگر وہ خون نکلے اور زخم کے منہ سے ارد گرد کا جو ایریا ہے وہاں پھیل جائے تو ناقض ہو گیا. لیکن آگے تفصیل سے آ رہا ہے، یہ یاد رکھیں کہ اگر زخم ہو گیا اور زخم میں خون، زخم جتنا گہرا ہے اس میں خون ظاہر ہو گیا، پھیلا نہیں، اوپر نکل کر ظاہر ہو گیا، صرف ظاہر ہو گیا، پھیلا نہیں. اس کے ارد گرد جو زخم کے منہ کے ارد گرد جگہ ہے جہاں وضو میں اس کو پاک رکھنا ضروری ہے وہاں تک وہ پھیلا نہیں، تو اس کو ظہور کہتے ہیں. ظہور. تو یاد رکھیں کہ خون کے ظاہر ہونے سے اگر وہ پھیلتا نہیں ہے، اپنے محل میں ظاہر ہو گیا بس، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یا پیپ کسی پھوڑے کے منہ میں پیپ آ گئی ہے اور اس کے منہ سے آس پاس کے ایریا کو تجاوز اس نے نہیں کیا، وہاں منہ میں وہ پیپ جو ہے بس وہ ظاہر ہو گیا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا ہے. اس لیے یہ شرط لگا دی